روزے جیسا واقعی کوئی عمل. اور شیخ محمد بن صالح العثیمین نے ایک نقطہ جو پیش کیا ہے، کیا کمال کا نقطہ، کہ قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہوگا تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہنے والا کہے گا، جس کو قرآن نے مجرم کہہ دیا، يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ. پہلے تو جہنم سے بچنے کے لیے انسان کہے گا، اللہ بیٹے یہ میرے جلا دے، مجھے جہنم سے بچا دے. اللہ بیوی کو جلا دے، مجھے بچا دے. اللہ بھائیوں کو جلا دے، مجھے بچا دے. اللہ میرے پورے خاندان کو راکھ بنا دے، مجھے چھوڑ دے. میں ان کے پیچھے لگتا تھا، اللہ پھر بھی راضی نہیں، جو بھی دنیا ہے سب کو جلا دے، مجھے چھوڑ دے. کسی نے کسی سے زیادتی کی ہوگی، اس کا بدلہ دینا پڑے گا. وَمِن ثَمَّ لَا دِرْهَمٌ وَلَا دِنَارٌ، وہاں درم و دینار نہیں کہ لے دے کے فارغ ہوں. نیکیاں دینی پڑیں گی، برائیاں لینی پڑیں گی. وہاں جب نیکیاں انسان کی دی جا رہی ہوں گی، فلاں بھی حق والا ہے، فلاں بھی حق والا ہے. میں ایک مثال دے دیتا ہوں. اگر کسی کی عمر 50 سال ہے اور روزانہ اس کے منہ سے ایک گالی نکلتی ہے کسی کے نام پہ، تو قیامت کو یہ کتنے ہزاروں کی تعداد میں لائن بنی ہوگی جن کو گالی دی گی کہ تم نے گالی دی تھی، نیکیاں دو نا. صرف ایک گالی. اگر اتنی غیبتیں کی ہوں گی پھر کیا بنے گا؟ اتنے لوگوں کی چغلی کی ہوگی پھر کیا بنے گا؟ اتنے پہ بہتان لگایا ہوگا، یہ سارے لوگوں کو بھگتانا پڑے گا تبھی خلاصی ہوگی. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں. جب نیکیاں دی جا رہی ہوں گی، اللہ روزہ نہیں دینے دیں گے. اللہ فرمائیں گے اس کی نیکیاں دے دو لوگوں کو، روزہ تو تھا ہی میرے لیے، یہ نہیں میں دینے دوں گا. روزہ نہیں دینے دوں. روزہ واقعی ایسی نعمت ہے کہ اس جیسی کوئی نعمت نہیں. علیک بالصوم فإنه له وجاء أي علاج. روزہ رکھو، یہ علاج ہے. کائنات کے سرتاج نے 1400 سال پہلے بیان کر دیا. آج سائنس بھی مانی اور ڈاکٹرز بھی مانے کہ جس بیماری کا کوئی بھی علاج نہ ہو، خلو المعدہ، اس کے سٹمک کو خالی رکھو، یہ بھی اس کے لیے علاج بن